مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اسی طرح خوشحال رکھے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ اہل بیت اطہار کے صدقہ و طفیل میں آپ کی تمام پریشانیوں کو، الجھنوں کو دور فرمائے اور آپ کو ہمیشہ خوشحالی عطا فرمائے۔ بڑا بہترین واقعہ میں آپ کو ایک سنانا چاہتا ہوں، اور وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بہت بڑے اپنے وقت کے امام ہیں اور دونوں کا ایک ہی زمانہ ہے، لہذا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن سیرین، ان دونوں میں کچھ ناچاقی سی تھی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب بھی کبھی امام محمد بن سیرین کا ذکر ہوتا تو آپ فرماتے کہ بھائی جلاہوں کا کیا ذکر کرنا، اور اس بات سے اشارہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہوتا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ ایک مرتبہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا، اور خواب کچھ اس طرح کا تھا کہ وہ اپنے آپ کو برہنہ دیکھ رہے ہیں اور ایک کچرے کے ڈھیر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور طبلہ بجا رہے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس خواب کو دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے۔ صبح اٹھے اور اٹھنے کے بعد آپ نے اپنے ایک ساتھی کو بلایا اور فرمایا کہ میں نے ایک خواب کچھ اس طرح سے دیکھا ہے، یعنی خواب کا پورا حلیہ آپ نے بتایا، اور اس کے بعد اپنے اس ساتھی سے کہا کہ تم اس خواب کو اپنا بتا کر امام محمد بن سیرین سے اس کی تعبیر لے کر آؤ، کیونکہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں تعبیر کے معاملے میں بادشاہ تھے اور آپ سے حقیقت چھپانا آسان نہیں تھا، لہذا یہ شخص امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر امام محمد بن سیرین کے پاس جاتا ہے اور ان سے اپنا خواب بتا کر کچھ اس طرح سے عرض کرتا ہے کہ اے محمد بن سیرین، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب کچھ اس طرح کا ہے کہ میں اپنے آپ کو برہنہ دیکھ رہا ہوں اور ایک کچرے کے ڈھیر کے سامنے کھڑا ہوا طبلہ بجا رہا ہوں۔ تو امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک جولاہے کے لڑکے سے خواب پوچھنے کے لیے آپ آئے ہو، جس نے یہ خواب دیکھا ہے آپ اسے بلا کر لاؤ۔ تو یہ شخص واپس امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا ہے اور آ کر سارا ماجرا بیان کر دیتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور زیادہ پریشان ہوئے اور زیادہ بے چینی آپ کی بڑھ گئی۔ جب آپ کی بے چینی بڑھی تو آپ فوراً اٹھے اور محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کی طرف اپنا رخ کیا اور چل دیے۔ جب محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو آتا ہوا دیکھا تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے قریب پہنچے اور دونوں ایک دوسرے کے گلے ملے، گلے شکوے دور کیے، بہت سی باتیں ہوئیں، خیریت خیر صلاح پوچھی، اور اس کے بعد پھر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلیے اب چھوڑیے ان باتوں کو، اب آپ میرے خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ تو محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے حسن بصری، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خواب کی تعبیر کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو برہنہ جو دیکھا ہے وہ آپ کی دنیا سے لا تعلقی ہے، یعنی آپ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو نہیں چاہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ کچرے کے ڈھیر کے سامنے جو آپ کھڑے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ویسے ہی اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں جیسے اس دنیا کی حقیقت ہے۔ طبلہ بجانے سے مقصد یہ ہے کہ آپ جو حکمت کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، وہ ہیں، یعنی حکمت کی باتیں ہیں جو آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ جب خواب کی تعبیر مکمل ہو گئی تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ میں نے اس شخص کو خواب کی تعبیر کے لیے آپ کے پاس بھیجا تھا، تو آپ نے
کیسے پہچان لیا کہ یہ خواب اس نے نہیں دیکھا ہے؟ تو محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ اس علاقے میں آپ کے سوا کوئی دوسرا ایسا خواب دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے مقصد صرف یہی ہے کہ انسان ایک دوسرے سے ملے تو سارے گلے شکوے دور کر کے ملے، اور یہی ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابرین نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی اپنے اکابرین کی جھلک پیدا فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی آپ اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اسی طرح کی معلومات اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس ضرور کر لیجئے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔